ہن دیو نا جواب ہندو جرنل جے کہندا اسی پاکستان تے حملہ کرنا ہے، لبرلاں نو لیاؤ میدان وچ جڑے ساڈے خلاف کہندے سن کہ بڑے سخت باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی دہشت گرد ہے، ان کو روکنا چاہیے، اے سارے لبرلوں نو اکٹھا کر کے مرد سر تے بارڈر تے لے جاؤ، ہندوؤں نال گل کرو، یہ گل نہیں کر سکتے، گل کوئی کرے گا جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے گا۔ توجہ بلاؤ نا زرداری دے پتر نو جڑا مورتیاں تے دودھ چاڑدا رہا، ہاں جی بت پرستیاں کردا رہا مورتی ہندوؤں نو، بلاؤ زرداری دے پتر نو، ہندو جرنل نو جواب دے، مورتیاں تے دودھ چاڑن والا تے مندر جا کے ٹل کھڑکان والا تے رام اور بھگوان ایک کہنے والا ہندو کو جواب نہیں دے سکتا، ہندو کو جواب دے گا تو محمود غزنوی کا غلام جواب دے گا۔ کیوں جی؟ محمود غزنوی جب آخری باری سومنات دا وڈا بت توڑن لگا نا تو ہندوؤں نے کیا جتنا مرضی 10 سونا لینا ہی پیسہ لینا ہی 10 ہوئے، اور محمود بت نہ توڑی تے تاریخی گل کیتی سی محمود غزنوی نے، انہیں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا نا وہ بت ویچن نہیں آئے، وہ تے بت توڑن آئے نبی۔ توجہ ہن دیو نا جواب اس نو، اے دیو تاریخ حضور اے فقیر ہی جواب دے سکتے نہ جڑے بیٹھے نہیں مولوی خادم، میں کتا پاک رسول اللہ دا میں جواب دے سکتا۔ کیوں جی؟ ہندو جرنل نو دیو نا جواب، لیبرل سارے بلاؤ زرداری تے جناب جنہاں نو انہاں آتا ہے نا نہیں پڑھنی آئی انہاں دے پیچھے لگے ہو، اینا پیچھے لگو، قیامت والے دن آواز دیتی جائے گی، اور جنہاں خاتم النبیین جنہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا ہو علیحدہ ہو جان، تے جنہاں جا کے فیض آباد پہرا دیتا ہو بھی ذرا علیحدہ ہو جان۔ پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جس ویلے ساڑھے کول کچھ بھی کوئی نہیں سی تاویں اسی تانوں کٹیا تے ہن تانوں پتہ ہونا چاہیے ساڑھے کو ایٹم بم بھی ہے، غوری میزائل بھی ہے، شاہین بھی ہے، 9 ابابیل بھی ہیں تے حطف بھی ہے تے 9 حطف بن جا نہیں حطف 9 تے ابابیل بھی ہے تے ابدالی بھی ہے تے خالد ٹینک بھی ہے تے درار ٹینک بھی ہے تے ساڑھے کو دنیا دی بہترین فوج بھی ہے، یہ بھی تنوں پتہ ہونا چاہیے تے ساڑھے کو محمد عربی دیو غلامن جڑے جا رہے سن جناب اسلام آباد تے جیلم دا پل بند سی تے قریب سی کہ ساڑھے منڈے چ پل نہ کھلتا تے نہ دریا وچ چھال مار دینی سی۔ ساڑھے کو اے جا حضور دے شیر بھی ہیں، خیال کر کے آویں تو پتہ کنہ دی نسل چوں، میں جرنل نال گل کر رہا جنا مودی دا جرنل ہے، تو جنا ہندوانیاں دی نسل چوں ہے نا، پتہ ہے وہ کون سن؟ محمود غزنوی دے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال تیریاں دادیاں تے نانیاں دے حمل ڈے پاؤندے سن۔ کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سوگنا؟ تو ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، غور ہوں گے جو تجھے سمجھ یہ تو کڑیاں نچن والیاں ادھر جاندیاں تو اتھوں نچن والیاں ادھر آندیاں، اور نچن والے ہورن تے محمد عربی دے نا تے گردناں دین والے ہورن، اور ثقافتی طائفے والے ہورن تے بلے والے ہورن۔ جڑا میں اسلام پڑھیا او دے بلے نہیں ٹوٹے، خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں ٹوٹیاں، ہاں جی اور تلواراں ٹوٹیاں تے تینوں پتہ ہونا چاہیے جنگ یرموک وچ ایک روایت ہے 6 لاکھ بندے سن، اور خالد بن ولید جدو عراق وچ آئے نا جنگ یرموک تو فقال رجل من نصارى لخالد بن الولید ما اکثر الروم واقل المسلمین، سارے 6 لاکھ بندہ کتھے تے 36,000 بندہ کتھے؟ خالد بن ولید نے ایک نصرانی کہنے لگا، رومی کہنے لگا دیکھو جی ما اکثر الروم واقل المسلمین، دیکھو جی کتنی بڑی فوج ہے رومیہ دی تے کتنے قلیلاً مسلمان۔ فقال خالد ویلکا اتخوفونی، خالد بن ولید فرما رہے میں نے تو انہیں کو ڈرانا اے گل ہے، فرمایا تو انہیں کو میں نے ڈرانا، انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال۔ فرمایا سانو جڑا رسول اللہ نظریہ دے کے گئے نا وہ قلت کثرت دا نہیں دے گئے، قلیل ہون مدد ہو جائے وڈا لشکر او ہوندا، وڈا لشکر ہوے ذلیل ہو جائے کم او ہوندا، تعداد دے اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ سانو حضور جڑا نظریہ دے کے گئے تے جدوں پھر فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں نا، انہاں دے جرنل آ گئے، انہاں دے سارے کھڑے ہو گئے آمنے سامنے، صحابہ ادھر کھڑے، خالد بن ولید کھڑے، حضرت کاکا کھڑے، حضرت مسنہ کھڑے، حضرت شرحبیل کھڑے، حضرت معاذ بن جبل کھڑے، حضرت ابو ہریرہ۔ یہ امام نے ایک عجیب گل لکھی، جدو صفاں بنیاں نا
تے حضرت ابو ہریرہ اگلی صف وچ کھڑے سن تے انہاں اڈیاں چاہ کے نا تے انج کر کے ویکھیا اگلے رومیاں دی لشکر نو، انہاں چونکہ زرہ پائی ہوئے سن، منہ کجے ہوئے سی تے پچھے ایک صحابی بولے، انہاں کہا کیڑا ہوئے جڑا سارے دی بزدلی پھیلا رہا، اے کون اینو کڈو صف وچوں، اے کوئی نواں مسلمان ہویا؟ تو دوسرے نال کہن لگے ابو ہریرہ، تے ابو ہریرہ پیچھے مڑ کے ویکھیا، انہاں کہا جناب میں ڈر نال اڈیاں نہیں چکیاں، میں ویکھ رہے سی کیڑے کیڑے پھنے خان آئے کھڑے نے۔ صحابہ تے اتنے اڈیاں چانا بھی برداشت نہ کر سکے، فرمایا کیڑا جڑا اڈیاں چک کے پہ ویکھدا ہے، تے مطلب اینو ڈر لگا کھڑا با ایڈی وڈی فوج کھڑی، اینو کڈو صف وچوں باہر۔ تے تے ساڈے کو نہیں جی مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک، او جی مولانا صاحب حالات نہیں ٹھیک، ہن دیو نا جواب حالات نہیں ٹھیک، تے انڈیا نو جواب تاریخ لبیک ہی دے سکدی؟ ہاں جی، جنہ 12,000 شیل کھا کے بھی رخ نہیں موڑیا، 12,000 شیل کھا کے بھی 8 لاشاں چک کے بھی اسی روئے کوئی نہیں، پنڈیوں لے کے لاہور تک پھر لبیک دا نعرہ لاندے پھر آئے اسی۔ توجہ جدوں فوجاں آمنے معاذ بن جبل بھی کھڑے، حضرت ابو سفیان بھی کھڑے، بڑے بڑے شیر صحابہ کھڑے، تے حضرت خالد بن ولید دے سامنے ماہان آ گیا انہاں دا جرنل، این جو ظاہر ہے انہاں دی 6 لاکھ فوج کھڑی ہوئے، 36,000 بندے کھڑے ہوئے، تو انہاں نو مان تے بڑا سی نا، اور سامنے آیا نا سارا صحابہ کھڑے تے فقال ماہان انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فَعَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُعْطِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها۔ مہان کہنے لگا یارا سانو پتہ ہے تسی بھوکے تے ننگے ہوئے ہو، تانوں بھوک تے ننگ مدینہ پاک چوں کڈ کے لیائی، تسی اپنی پگڑیاں ویکھو تے اپنے لباس ویکھو تے اپنی تلواراں ویکھو، دندانے پے ہوئے، تانوں بھوک تے ننگ مدینے چوں لیائی، تے فَعَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُعْطِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ 10 دنانير، ہر سپاہی نو بھیجو میں 10 دینار سونے دے دیاں گا، سالانہ کپڑے دیاں گا، سالانہ روٹی پانی دا خرچہ دیاں گا، وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ، چلے واپس چلے جاؤ، کیوں اپنی جان دے دشمن بنے ہو، اسی تانوں ایک ہلے وچ مار دیاں گے، چلے جاؤ واپس، تے پریشان نہیں ہونا۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا، آئندہ سال جدوں آئے گا پھر میں اتنا خرچہ بھیج دیاں گا، چلے جاؤ۔ حضرت کاکا کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت مسنہ کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت شرحبیل کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت ابو سفیان کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت سفیان بن حارث کہنے لگے میں جواب دینا، ابو ہریرہ کہنے لگے میں جواب دینا، خالد بن ولید فرمان لگے نہیں میں انہوں جواب دینا۔ اے جواب سنو تے اے ہی مسلمانہ دا جواب ہے، انہاں کہا جناب میں جواب دینا، خالد بن ولید فرمان لگے نہیں میں دینا، تے خالد بن ولید کو کی آج دا مسلمان کہندا خالد بن ولید نو کہنا سی ہاں ہم فقیر لوگ ہیں واقعی بڑے کمزور ہیں، تسی رحم کر سکتے ہو ساڈے تے، جے اج سانو معاف کر دو تو بڑا بھلا ہوئے گا، تسی سانو شہید نہ کرنا، سی آپو جا رہے ہیں واپس۔ سنو ذرا خالد، یہ ہے اسلام۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير اننا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا ان اولاد ما يب من دم الروم فجئنا بذلك۔ خالد بن ولید فرمان لگے گل انج نہیں جویں تو بھونکیا، جی تو بکیا نا سی بھکھے ننگے ہویا تے مدینے تو آیا، گل انج نہیں غیرو گل وچ ہو رہے، کیوں جی میری گل وچ اور ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اے غیر ہو، فرمایا گل وچ ہو رہے، انہاں کہا کی گل ہے جی، ہن ذرا سننا تسی پریشان نہیں ہونا، فرمایا انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں۔ کئی مجمع چوں کہنے گا استغفر اللہ، تو کسی صحابی نے بھی نہیں پڑھا استغفر اللہ جی ہم خون کہاں پیتے ہیں، خون تو قرآن نے حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت سے پہلے اللہ نے خون کو حرام قرار دیا قرآن میں، یہ 4 جگہ موجود ہے۔ ایک کتنے تسی جناب اسی کدو خون پیندے ہیں، خون تے حرام ہے، کسی صحابی نے، ابو ہریرہ بھی کھڑے، معاذ بن جبل بھی کھڑے، ایڈے بڑے شیر کھڑے، ابی بن کعب بھی کھڑے، وڈے قاری اس امت دے وہ بھی اتنے کھڑے، سب تو وڈے قاری سن اس امت دے ابی بن کعب، جنہاں نے حضور نے فرمایا میرا قرآن سنو، تو حضور عرض کی تھی حضور میں تو آڈا سنا، فرمایا اللہ نے کیا ابی نو قرآن سناؤ، تو ابی بن کعب چیخ مار دیتی اللہ سمانی، حضور اللہ نے میرا نام لیا، فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا۔ اے بڑے قاری بھی اتنے موجود سن ابی بن کعب، تو کسی نے پیچھو نہیں پڑے استغفر اللہ، اب خون کہاں پیتے ہیں؟ ساڑھے لوگوں نے یہ بھی نہیں پتا بھئی اسلام دا مزاج کے ہوئے،
جی پڑھیا نہیں اسلام دا مزاج سمجھا نہیں تو پھر پڑھو. اسلام دا اے مزاج نہیں جڑا تسی قوم دے اگے بیان کر دیو. اسلام دا مزاج اے وے 6 لاکھ فوج کھڑی ہوے تے خالد بن ولید گل کے کیتی فرمایا انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. تے پترا ایتھے کیوں آیا؟ وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّوم، چونکہ اسی خون پین دے بڑے عادیاں تے مدینہ پاک وچ خبر پہنچی بھائی پوری دنیا وچ جو تہاڈا خون بڑا مزدار ہے. کیوں جی؟ تے فجینا بذالک، اسی آیا پتر خون پین ہن گل کر. او کہندا اسی تے کدی سوچیا نہیں سی عرب ساڈے سامنے این گل کرن گے. فرمایا ادو نہیں سی جدوں تو سوچیا، جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ہن کلمہ پڑھیا، ہن آ میدان وچ آ ادھر توجہ. اتنے پھر اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان. اے گلے میں اے اسلام دا مزاج ہے جی. تو اگلی گل حضور بالکل دین کی ہویا بھائی، مرنا تو انج بھی ہے نا، کوئی چج دے تا مر دے. اے جدو تسی میں ہاتھ پتہ ہے نا ان چوانا، یہ ہاتھ چوان دا میں اس واسطے چوانا تاکہ مودی تے ٹرمپ تے او دے یار او ساڈی یہ ویڈیو ویکھن تے کہن اے کی کہہ رہے ہیں، تے انہاں نو دسیا جائے او کہہ رہے ہیں پتر ذرا صبر کرو اسی آئے. ہن صلاح الدین ایوبی پھر آیا، نور الدین زنگی پھر آیا، شہاب الدین غوری پھر آیا، طارق بن زیاد پھر آیا، التمش پھر آیا، یوسف بن تاشفین پھر آیا، موسیٰ بن نصیر پھر آیا. ہاں جی حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اب آپ نے خط لکھا، توجہ اینا رومیہ نو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاؤ جی باجوہ صاحب اے ہو جا پیغام تسی بھی دے دیو، نہیں تو میں نو اپنا ترجمان بڑھاؤ میں دے دینا. میری گل تہاڈی ہوڑی میں آج دینا. میں امرت صاحب جڑا بارڈر ہے نا اتنے جا کے انہوں دے سامنے دیاں گا ویل چیئر تے بیٹھ کے. ہاں پکی بات ہے. یا میں کسی بارڈر تے بھیج دیو. مسلمانہ دے ساڑے جڑے بچے بیٹھے نا انہاں دے ہاتھ وچ اتنی پاور ہے کہ انہاں جڑی باڑ لائی ہوئی نا بارڈر ہوتے جے امرت سارو دا بارڈر ہے نا لاہور والا، انہیں کسی ایک مسلمان نے اس نو ہاتھ پایا نا باڑ نو تے کشمیر تک وہ ایک بندہ چھک کے انج لے آئے گا. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. یہ پاور روٹیاں دی نہیں، یہ ہریسے کھان دی پاور نہیں، یہ بادام والی پاور نہیں. اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی پاور ہے.